7 اکتوبر 2024 کو آخری بار موبائل فون پہ کال آئی جو اس نے اٹینڈ بھی کی 5 بجے. 7 اکتوبر 2024 کو ہوا کیا ہوگا؟ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں ڈیتھ کیسی ہوئی ہے. آپ یہ نہیں بتاتے ہمیں. اب آپ کیوں نہیں بتاتے یا آپ بتانا نہیں چاہتے؟ حمیرہ تو آج سے 7 سال پہلے شفٹ ہوئی ہے کراچی میں. جب تک حمیرہ اس گھر میں رہتی تھی اس کے معاملات کیسے چلتے تھے؟ آج سے 14 سے 15 سال پہلے کی بات ہے جس ٹائم حمیرہ کی عمر 22 سال تھی اور یہ 7 دن کے لیے گئی تھی اور باپ کو، بھائی کو، والدہ کو نہیں بتایا تھا. مجھے تو یہ بھی بتایا اس کی بھابھی نے کہ دھکے اور مار پیٹ بھی ہو جاتی تھی. بھابھی کو یا والدہ کو کیا لگتا تھا 9 مہینے گزر گئے اکتوبر سے لے کر جولائی تک لاش ملنے سے پہلے؟ بھابھی یہ کہتی ہے مجھے ایک نئی بات میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں دیتی ہوں اور یہ اب کنٹروورشل یقیناً بنے گی بات. یہ ایک حقیقت بھی ہے، آؤٹ سائڈر کو قبول نہیں کیا جاتا. وہ لاہور سے کراچی گئی، وہاں پر کہتے ہیں ایک لوبی ہے، مبینہ طور پہ الزام لگایا جاتا ہے یہ جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں ان کی ایک لوبی ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ انڈسٹری والے میں بھی میری اس بات سے متفق نہ ہو یا غصہ کریں. اب یہ اپنے منہ سے الٹیمیٹ دے رہی ہے کہ میرے نمبر بند ہو جائیں گے. کیا اس کو ڈر تھا یا کوئی تھریٹ ہوتا تھا اس کو، یا اس کو کوئی خبر تھی کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد کوئی مسئلہ نہ بن جائے؟ کچھ تو تھا نا. جہاں سے یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا جو فلیٹ کا مالک تھا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کا بڑا مشکوک کریکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. اب خاموش رہنے کی 2 سے 3 وجوہات ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ وہ لانڈری کر رہی تھی. اب کسی نے اگر سوسائڈ کرنی ہے تو وہ کپڑے دھو کر نہیں مرے گا. کچھ تو ہوا ہے نا حمیرہ کے ساتھ. شک کے دائرے میں کون کون ہے؟ حمیرہ اصغر کی المناک موت، کیا یہ خودکشی ہے، حادثاتی موت ہے، قتل ہے یا پھر نیچرل ڈیتھ؟ پولیس کو حمیرہ کے موبائل سے کیا کچھ ملا؟ حمیرہ کا اپنے گھر والوں سے ایک ایسا تعلق تھا. حمیرہ کی بھابھی نے جو حمیرہ کے بھائی اور والدین پہ الزامات لگائے ان کا سچ کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر کائنات شاہ حمیرہ کی سہیلی تھی؟ اور پھر پولیس کو انویسٹیگیشن میں حمیرہ کی موت کی تاریخ کیا پتہ چلی؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں تہمینہ شیخ سے. میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. تہمینہ 8 جولائی 2025 کو ایک لاش ملی، حمیرہ اصغر، جس کی موت تو ہوئی ہے اکتوبر کے اندر. جی یہ 9 مہینے اوندے منہ پڑی رہی اداکارہ. پتہ کیوں نہیں چل سکا اور موت کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ خودکشی ہے، مبینہ طور پہ قتل ہے یا نیچرل ڈیتھ ہے؟ حمیرہ اصغر کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو یہ خبر، یہ ٹاپک سوشل میڈیا پر اس ٹائم پیک پر ہے. اور جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. میں ہر اس انسان کے خلاف ہوں جو صرف اور صرف اپنی پھکی اور چورن کو بیچنے کے لیے کسی کی موت کا مذاق بنا لے. آپ بات کریں، بالکل کریں. میں کہتی ہوں 1 دفعہ نہیں 20 دفعہ کریں، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز پر کریں، ڈیٹیل کے ساتھ کریں، رپورٹ کو سامنے رکھیں، ڈیٹس میچ کریں کیا کچھ ہو رہا ہے. حمیرہ اصغر اس نے آغاز کیسے کیا شوبز کا اور یہ شوبز میں کیسے آئی؟ اس کی سگی بھابھی جن کا نام ہما سہیل ہے، جنہوں نے کچھ ٹی وی چینلز کے ساتھ کال پر بات بھی کی. 1 گھنٹہ پورا میں نے ان کے ساتھ ان کے گھر جا کے ڈیٹیل کے ساتھ انٹرویو کیا اور زیرو سے میری عادت ہے کہ چیز کو زیرو سے چیک کرنا اور ایٹ دا اینڈ ہوا کیا یہ سب چیک کرنا. تو میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے جو مجھے انفارمیشن دی میں وہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں ضرور آپ کے ساتھ اور آپ کے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہما یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو کوئی 14-15 سال ہو گئے. جب میری شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم حمیرہ صرف 21 یا 22 سال کی تھی. اچھا. حمیرہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا پر فیس بک اکاؤنٹ یا کوئی اور اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، لیکن اس کو شوق بہت تھا خوبصورت دکھنے کا، پیارا لگنے کا. ہر لڑکی کو شوق ہوتا ہے. کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی چھپا لیتا ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی نہیں ڈرتا. حمیرہ مجھے یہ کہتی تھی کہ میں سوشل میڈیا پر فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنانا چاہتی ہوں. تو بھابھی آپ کو بنانا آتا ہے؟ بھابھی نے کہا نہیں مجھے نہیں آتا، میری بہن کو آتا ہے. میں نے اپنی بہن کو بلایا اور حمیرہ کا فیس بک اکاؤنٹ بنا کر دیا. پھر اس کے پاس اس ٹائم بھی اچھا موبائل تھا جس کا رزلٹ بہت اچھا تھا جب یہ 21 سے 22 سال کی تھی. جب حمیرہ اصغر کوئی شوبز کی پرسنالٹی نہیں تھی، ایک گھریلو لڑکی تھی. اس کے موبائل میں جو تصویریں تھیں اس کو اچھے سے ایڈٹ کر کے اس نے اپنے اکاؤنٹ پر، اپنے فیس بک پر اپلوڈ کی، جو کہ بہت پسند کی گئیں اور اس کے فالوورز بڑھتے گئے. فرسٹ شوٹ جو آفر ہوا وہ اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی تھی، برانڈ تھا. انہوں نے کہا آپ کو اچھے پیسے بھی دیں گے، آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. آپ کی تصاویر ہم نے دیکھی، ہمیں بہت پسند آئی ہیں، فوٹوجینک آپ کا چہرہ ہے اور یہ وہ. اس نے اس آفر کو قبول کیا اور صرف اس بات کا ذکر اپنی بھابھی سے کیا، اپنی ماں سے یا اپنے بھائی سے کسی سے نہیں کیا.
7 दिन के लिए इस्लामाबाद चली गई। اور یہ کتنی پرانی بات تھی؟ یہ بات میں آپ کو کر رہی ہوں آج سے 14 سے 15 سال پہلے کی بات ہے، جس ٹائم حمیرہ کی عمر 22 سال تھی اور یہ 7 دن کے لیے گئی تھی اور باپ کو، بھائی کو، والدہ کو نہیں بتایا تھا. بھابھی سے انڈرسٹینڈنگ خوب تھی تو بھابھی کو بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے پیچھے سے نہیں بتانا. اب جب جوان لڑکی گھر پر نہیں آتی نا شام کو یا رات کو تو باپ اور بھائی کی جان نکلتی ہے. باپ بھائی نے بہت کوشش کی رابطہ کرنے کی لیکن اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا. نمبر بند تھا، نمبر بلاک کیا تھا، جان کے اٹینڈ نہیں کیا تھا. میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی لیکن میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ رابطہ اس کے باپ کا اس کے ساتھ نہیں ہو سکا. 7 دن بعد جب یہ خاتون واپس گھر آئیں تو باپ نے پوچھا کہاں تھی تم؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایسے شوٹ پر گئی تھی. انہوں نے کہا تم نے کس سے پوچھ کے اس شعبے کو اختیار کیا؟ تمہیں اگر نام ہی بنانا ہے تو پھر تم ڈاکٹر بنو، میں پیسے لگاتا ہوں بھائی، اپنا نام بناؤ ڈاکٹری میں. یہ شعبہ ہم نے اختیار نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں، میں نے کرنا ہے تو کرنا ہے، میری یہ خواہش ہے. اس پر اختلافات باپ بیٹی کے شروع ہوئے جو اتنے بڑھ گئے کہ مہینوں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا نہیں ہوتی تھی. یہ کل 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں 2 بھائی ہیں. ایک بھائی نوید جو کہ ہم سن رہے ہیں جو کہ گئے اور ڈیڈ باڈی کو وصول بھی کیا. دوسرے بھائی سہیل کا کریکٹر جو پورٹریٹ کیا گیا میڈیا پر، وہ ایک سائٹ پر جو ہما نے، اس کی سگی بھابھی نے، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ ہیں، دیکھیں ان کے 2 بچے ہیں، انہوں نے اس گھر میں بچے 2 پیدا کیے، ان کی نسل پیدا کی ہے، سگا رشتہ ہے، سب جانتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سہیل میرا شوہر بالکل ٹھیک ہے، ذہنی بیمار نہیں ہے. اب ایک ایسی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، کیا سبھی کے پاس موجود ہے، جس میں سہیل یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا بھائی نوید دوائیاں کھلاتا ہے، دوائیاں کھانے کے بعد میرا دماغ سن ہو جاتا ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں. میں پاگل نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سہیل اپنے منہ سے کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر. اور یہ ویڈیو بنائی ہے سہیل کی بیوی ہما نے. ویڈیو میرے پاس بھی موجود ہے اور سب کے پاس موجود ہے. اب وہ پکچرز کی بات ہم کریں، ویڈیوز کی بات کریں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اے آئی کا دور ہے، ایڈٹ کر لی، جھوٹی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، آپ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کریں. وہ ویڈیو وائرل ہے، آپ فورنزک کرا لیں. وجہ کیا ہے دینے کی؟ وجہ تو کوئی ہوگی نا کہ وہ کیا چاہتا گیا تھا، اور طلاق ہوگی یا بھابھی کو یا نہیں. ہما سے میں نے یہی سوال کیا کہ دیکھیں اس کا تو سگا بھائی ہے، جتنا آپ کو درد ہے آپ کے شوہر کا، میرے خیال سے شاید اس سے تھوڑا زیادہ بھائی کو بھائی کا دکھ ہوتا ہے. اس نے کہا نوید ایک ایسا انسان ہے جس کو صرف اور صرف پیسوں کی ہوس ہے، لالچ ہے. ہماری جائیداد، میرے سسر کی جائیداد ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے. میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. بیٹے کا نام ہے موئز اور بیٹی کا نام ہے فجر. فجر ہے اس ٹائم کو 13 سے 14 سال کی بچی اور موئز جو ہے وہ اس سے چھوٹا ہے. چونکہ موئز اس خاندان میں ایک ہی اگلی نسل کا بچہ ہے تو یہ جائیداد کا وارث اکیلا وہ بنتا ہے. نوید جو ہے اس کی بھی شادی ہوئی ہے اور یہ بھی صاحب اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے صرف 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. گھر میں 3 سے 4 گاڑیاں ہیں اور ان تمام گاڑیوں کو نوید کے علاوہ کوئی لے جا نہیں سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ الاؤ نہیں کرتا. وہ گالیاں دیتا ہے، وہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ آگے سے مار پیٹ کرتا ہے، دھکے دیتا ہے. یہ محض ایک الزامات ہیں، میں اس کو حقیقت نہیں مانتی کیونکہ الزام آپ کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ اس کو ثابت کریں، فیصلہ ہو، باتیں بات کی ہیں. ہما ایسا کہتی ہیں کہ نوید ایسا کرتا ہے. میں نے کہا جی وہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ آپ کے متعلق یہ بھی کہا انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہ ہم ہما کو فارغ کر چکے، ہماری طلاق ہو چکی. تو کیا آپ کی طلاق ہو چکی؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ 6 ماہ پہلے مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا. کس بات پر؟ میں نے کہا آپ کو نکالا اس لیے گیا تھا کیونکہ میرا بیٹا موئز اکیلا وارث ہے. ان کو برا لگتا تھا میں آواز اٹھاتی تھی اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے. میں نے کہا کیسی آواز؟ آپ تو بہو ہیں، مطلب کوئی الیکشن نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہو رہی ہے، کوئی MP MNA کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ایک منسٹر کی باتیں نہیں، گھریلو عورت ہیں آپ، 2 بچوں کی ماں ہیں اور وہ بھی ایک گھریلو فیملی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کا بہت بڑا گھر ہے، اس گھر کی بیک سائڈ پر میرے گھر کو بنایا گیا، یعنی احاطہ وہی ہے لیکن ان کے گھر کے اندر رہنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. اس کی بیک سائڈ پر مجھے سب سے پہلے 300 روپیہ، پھر 400 اور پھر 500 روپیہ خرچہ ملتا تھا جس میں میں نے بچوں کی دوائی، گھر کا ڈیلی کا کھانا، سالن خرچہ، یہ سب کرنا ہوتا تھا. اور فیسیں میرا سسر یا کبھی نوید دے دیتا تھا. میرے ساتھ یہ سلوک تھا کہ میرے بچے ہنس نہیں سکتے، میرے بچے بول نہیں سکتے، میرے بچے بات نہیں کر سکتے. میں شادی کے 14 سال تک آج تک سہیل کے ساتھ کہیں باہر نہیں گئی. سہیل کرتا کیا ہے؟
सोहेल घर पर सिर्फ फारिग बैठा रहता है बकौल हुमा के. मैंने कहा जब आप लोगों ने शादी की तो कोई भी शादी करते हुए सबसे पहले पूछता है जी लड़का करता क्या है, इसके पल्ले क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है. तो उस टाइम क्या था, उन्होंने कहा हमने देखा था कि एक ख़ानदानी फैमिली है, एक दीनदार फैमिली है, और वाकई ये एक दीनदार फैमिली है. हमने रिश्ता कर दिया कि शादी के बाद दिन हालात बदल जाते हैं, आदमी ठीक हो जाते हैं. सोहेल को मुझसे और मुझे सोहेल से कोई मसला नहीं है, लेकिन सोहेल मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए आवाज़ नवीद के सामने नहीं उठा सकता क्योंकि उसको स्टार्टिंग से दबाया गया है. अच्छा, हम तो फोकस करते हैं हुमैरा पर. हुमैरा तो आज से 7 साल पहले शिफ्ट हुई है कराची में. जब तक हुमैरा इस घर में रहती थी उसके मामलात कैसे चलते थे? हुमैरा जब तक इस घर में रहती थी 2018 में प्रॉपरली कराची शिफ्ट हो गई. उसके बाद की कहानी ऑलमोस्ट लोगों को पता है, लेकिन कुछ चीदा बातें मैं शेयर कर देती हूँ. उससे पहले जब इसी घर में रहती थी हुमैरा की अपने वालिद से दिन में 2 मरतबा या शायद दिन में 1 मरतबा ज़रूर मुँह मारी तल कलामी होती थी. किस बात पर? मैंने शोबिस ज्वाइन करना है, वो कहते थे नहीं करना. ये काम मैंने करना है, तुमने ये काम नहीं करना. मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरी मर्जी, मैं करूँगी. आप कौन होते हैं मना करने वाले? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ. गालम गलोच भी इनकी होती थी. एक खातून अब दुनिया से चले गई है, हम उस पर क्या कीचड़ उछालें. मुझे तो ये भी बताया उसकी भाभी ने कि धक्के और मार पीट भी हो जाती थी. जो उसके बाप के हाथ में चीज़ आती थी वो हुमैरा के सर में दे मारता था, और जो हुमैरा के हाथ में जो चीज़ आती थी वो बाप को दे मारती थी. सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बेशक वो दुनिया से चले गई है, लेकिन हम यहाँ पे बैठ के ये नहीं बता रहे कि औलाद बाप के आगे अकड़ के खड़ी हो जाए. ऐसी बात गलत है. बाप ने शादी क्यों नहीं की? 40 साल उसकी उम्र हो गई थी. हुमैरा अपने वालिद के काबू में नहीं थी. हुमैरा के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है, और जो उसकी भाभी ने मुझे बताया, कि आप उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, उसने वो करना है जो उसका दिल कहता है, जो जिस पर वो रजामंद है. अब एक लड़की बाप के कहने पर इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही. जिस इंडस्ट्री में उसने भी कदम रखा है, ये नहीं है कि बहुत बड़ी नाम बन गया है, ये स्टार्टिंग की बातें. तो वो शादी अपने बाप की मर्जी से क्यों करेगी? दूसरी बात ये, मैंने सवाल किया कि मैं भी कहीं और इंटरेस्टेड हो. सम टाइम ऐसा होता है कि लड़कियां इंटरेस्टेड होती हैं, नहीं बताती डर के या शर्म के मारे फैमिली में. हुमैरा कहती थी कि मैंने अपना मुस्तकबिल बनाना है, मैंने बहुत आगे जाना है, और अगर मैंने शादी कर ली तो मेरा करियर सारे का सारा ख़राब हो जाएगा. मुझे ज़िंदगी को जीना है, ये उसका जुमला था हुमैरा का, जो उसकी भाभी ने मुझे बताया. इस वजह से उसने अब तक शादी नहीं की. इंडस्ट्री के अंदर उसके कोई दोस्त थे, घर आते होंगे, लोग मिलते होंगे. इंडस्ट्री के अंदर कुछ दोस्त क्या, हज़ारों होंगे. चाहने वाले भी होंगे, कुलीग्स भी होंगे, हम जैसे लोग जो उनको सोशल मीडिया पर देखते हैं, आपके जैसे चाहने वाले हज़ारों, और हमारे. इसी तरह से हुमैरा असगर की जब हम बात करते हैं तो हुमैरा एक नो डाउट खूबसूरत लड़की थी. आजकल के दौर में जो मॉडल होती है ना, उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. इंतहाई माजरत के साथ इंडस्ट्री वाले हो में भी मेरी इस बात से मुत्तफिक ना हो या गुस्सा करें, लेकिन जो हकीकत होती है वो हकीकत होती है. मॉडल ने मद्दाहों की मर्जी से नवाले गिन के खाने होते हैं. ज़रा सा मास्क आया, ज़रा सी मोटी हुई, उन्होंने कहा ये साइड पे करो भाई, ये तो ठीक ही नहीं है. मॉडल की रिक्वायरमेंट ये है. आगे हम एक्टिंग की बात करें, एंकरशिप की, वो फिर आगे नई से नई चीज़ें खुल जाती हैं. हुमैरा जो है उसको चाहने वाले बेशुमार थे, नो डाउट थे, लेकिन मैं ये सवाल अपने हर व्लॉग में उठा चुकी हूँ कि एक ऐसी लड़की जिसके अब हज़ारों में चाहने वाले हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, इंडस्ट्री के लोग हैं, दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, किसी को नहीं पता चला कि वो इतने महीनों से कहाँ गई भाई. ज़मीन खा गई, आसमान ले गया, कोई जिन खा गया, किधर गई हुमैरा? किसी ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की. बेहिसी की इंतहा नहीं है यहाँ पे. दूसरी बात यह है कि आप और मैं चलें बात करते, एग्जाम्पल लोग देख रहे हैं आपको. हमारी पॉडकास्ट के हवाले से मेरे आपसे कभी ना कभी राब्ता हफ्ते में 1-2 मरतबा होता है. बिल्कुल. मैं चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, खबरें डिस्कस कर लेती हूँ, आप मुझसे कर लेते हैं कि इस खबर की हकीकत क्या है. हम ये बात कर रहे हैं सिर्फ एक एपिसोड की. जो मॉडल है, जो एक्टिंग कर रही है, जो काम कर रही है, उसके मुतल्लिक या उससे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो लोग आपके प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, राइटर्स होते हैं, वो नहीं राब्ता करते. 110% करते हैं. सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुमैरा बिल्कुल ही कोई पुरस्कार से शख्सियत थी? बाप से नहीं बनी, भाई से नहीं बनी, माँ से नहीं बनी, पेरेंट्स का घर छोड़ दिया, कराची आ गए, ओके डन, नाम बना लिया, फाइन. नाम बनाने के बाद आपके चाहने वाले आपके दाएं बाएं क्यों नहीं खड़े हुए? स्टार के तो आगे पीछे सब खड़े होते हैं ना. अच्छा, ये एक हकीकत भी है, आउटसाइडर को कबूल नहीं किया जाता. वो लाहौर से कराची गई, वहाँ पर कहते हैं एक लॉबी है, मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ये जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनकी एक लॉबी है, वो अपने लोगों को ही प्रमोट करते हैं. वहाँ पर कोई जेलसी फैक्टर, कोई इस तरह की चीज़ आई?
जेलसी फैक्टर तो देखें, हर वो शख्स जो स्क्रीन पर आ जाता है उसके हक में दो लोग हक में होते हैं, दो खिलाफ होते हैं. ये तो मैं भी फेस करती हूँ, आप भी करते हैं, लोग और भी करते हैं. अब जेलसी फैक्टर हमेशा उसी के साथ होता है जिसका कोई नाम होता है, जिसके बराबर में आप पहुंच नहीं पाते, फिर आप उस पर कीचड़ उछालने लगते हैं, फिर आप उस पर जुमले कसने लगते हैं, इसको तो ये मसला है या वो मसला है. वो एक अलग मैटर है. वो मैटर इस हद तक नहीं जाता, उसकी संगीनी इतनी नहीं होती है कि एक बंदी को मार ही दिया जाए. मैं नहीं कह रही कि उसको कत्ल किया गया है, लेकिन कुछ तो हुआ है ना हुमैरा के साथ. तबई मौत ऐसी नहीं होती जो हुमैरा के बज़ाहिर मामलात नज़र आ रहे हैं. मैं अपने व्लॉग में एक बात बारहा कर चुकी हूँ, बुलेटिन्स में बीपर के दौरान बारहा कर चुकी कि हुमैरा की डेथ हो गई. कॉज ऑफ डेथ क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ना बता सकी. मुझे इतनी शर्म आ रही है आज के इस पॉडकास्ट में ये कहते हुए कि लास्ट हमारे पास हक होता है खुले मुंह से बोलने का. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो बताएंगे. साफ़ी भी कहता है और पुलिस वाला भी यही कहता है. 6 दिन हो गए लेकिन कुछ पता नहीं चला. अल्लाहु अकबर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ तो गई है लेकिन ना आए जैसी आई है. उसमें सिर्फ मेंशन है कि हड्डियां जो हैं वो टूटी नहीं और बॉडी डिकम्पोज है एडवांस स्टेज में. यहाँ पर हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है. मैं माजरत चाहती हूँ इदारों से, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि मुझे ये बात कहने पर मजबूर किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमने आपसे ये नहीं पूछा कि क्या वो वाकई हुमैरा ही थी. आप बता रहे हैं जी हुमैरा थी. हमने ये नहीं पूछा कि आपने डीएनए उसके भाई के साथ मैच किया है. आप बताते हैं कि डीएनए मैच किया है, वेल डन, आपने बताया. हमने ये नहीं पूछा कि उसके जिस्म की कौन सी बोटी उतर गई और कौन सी बोटी मौजूद है, माजरत गोश्त का हिस्सा, आप ये बता रहे हैं. हमने ये भी नहीं पूछा कि उसके जिस्म के जॉइंट्स मौजूद थे या टूट गए थे, आप ये भी बताते हैं. हमने ये भी नहीं पूछा कि उसकी जिस्म की हड्डियों में छेद हैं यानी सुराख है, आप ये बता रहे हैं. हमने ये पूछा है कि ये बताएं डेथ कैसी हुई है, आप ये नहीं बताते हमें. अब आप क्यों नहीं बताते, या आप बताना नहीं चाहते? दो ही रास्ते होते हैं ना. अगर तो आप बताना नहीं चाहते तो वो फिर आपको पता है, और अगर आप नहीं बता रहे उसकी वजह ये है कि डेड बॉडी 9 माह पुरानी थी, तो फिर इस मसले का क्या हल है? आज हुमैरा असगर के केस को आप, मैं, पूरा सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स डिस्कस करते हैं. पूरी दुनिया जानना चाहती है. पूरी दुनिया जानना चाहती है. और डिस्कस करने के बाद कल हमारे पास कराची की एक और ख़बर आएगी, या लाहौर की, या किसी भी जगह की. हम सब उस खबर पे लग जाएंगे. हमारी इंडस्ट्री में टीवी चैनल्स पर ख़बरों वाले लोग ये कहते हैं ना कि ख़बर में इंसान 3 दिन तक ज़िंदा रहता है, उसके बाद ख़त्म, अगली खबर आती है. जैसे हुमैरा दफन हो गई, ये न्यूज़ भी दफन ना हो जाए. मैं ये चाहती हूँ कि हुमैरा के केस को एग्जाम्पल के तौर पर डील किया जाए, ताकि अल्लाह ना करे कल को कोई और लड़की का ऐसा कोई केस हो और हम यही खबर दे रहे हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ आया ही नहीं. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बड़ी उम्मीदें थी जो सारी की सारी ज़ाया हो गई. सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है कोई नहीं. वो तो कहते हैं 6 महीने से पुरानी आपको मिल ही नहीं सकती, इतनी स्पेस नहीं होती डीवीआर की. लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर कैमरा लगा हुआ ही नहीं था, कोई ना बाहर ना अंदर, कुछ था ही नहीं. मैंने ऐसी खबरें भी सुनी. अब अगर हम सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड की बात करें तो वो 6 माह का बहुत ज़्यादा है, तो आपको मिल जाएगा. अदरवाइज़ वो महीने 2 के बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिलीट होता है और आगे रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है. हम नहीं हासिल कर सके सीसीटीवी फुटेज. मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दो नहीं समझती कि साफ़ी अलग है, डिपार्टमेंट अलग है. नहीं, इस टाइम मिलकर काम करें ताकि कोई ना कोई चीज़ सामने ला सकें. हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, डन. हमारे पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो उसको रिपोर्ट करता है कि जी हुमैरा के साथ ज्यादती हो गई, को पर्चा कटा दो. हमारे पास नहीं है. हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन उसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं है. 3 चीज़ें. हमारे पास कोई ऐसा हमसाया नहीं है जो हमें डिटेल बता दे. हमारे पास फैमिली का कोई बंदा नहीं है जो खड़े होकर फेस करे. हमारे पास ऐसा कोई फैमिली मेंबर नहीं है जो ये कहे ओए होए मेरी बहन दुनिया से चले गई. मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं. सारी दुनिया ने कीचड़ उछाला. वालिद साहब को गुजरी पुलिस स्टेशन के SHO साहब ने फ़ोन किया और ये कहा कि इस तरह से ये मामला हो गया, तो आप आके मैयत को या लाश को, चलें डेड बॉडी को वसूल करें. तो वालिद साहब ने ये कहा कि हम इससे कोई ताल्लुक़ ज़िंदगी में नहीं रखते थे, तो अब हमने क्या इसको वसूल करना है, आप इसको लवारिस करके दफना दें. वालिद साहब ने ऐसा कहा क्योंकि बाद में बयान आता है कि ये तो झूठी खबरें हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. और हम देखते हैं जो गवर्नर सिंध है कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने कहा कि हम इसका बंदोबस्त करते हैं. अदाकारा सोनिया हुसैन, यासिर हुसैन. डिटेल आंसर देती हूँ आपको. मैंने इस पर काफ़ी काम किया. पुलिस ने फ़ोन किया इसके भाई को, नवीद को, और बताया कि ऐसे ऐसे हुमैरा आपकी बहन है. जी मेरी बहन है, ये मामला बन गया.
बेल्फ इधर आया हुआ है और ये सूरत हाल है. तो नवीद ने ये कहा कि मेरे वालिद साहब को फ़ोन करें, हुमैरा के वालिद को फ़ोन करें. ओके डन, वालिद का नंबर दे दें. नंबर लिया, वालिद साहब को फ़ोन किया, असगर साहब को. असगर साहब कहते हैं मेरा ज़िंदगी में इससे ताल्लुक़ नहीं था, मैं कतई ताल्लुक़ ही कर चुका था, आप इसको लवारिस लाश करके तदफीन का अमल मुकम्मल करें. पुलिस खामोश हो गई. टिकर्स मैंने खुद देखे, ब्रेकिंग्स मैंने खुद देखी कि इस पर भी पुलिस ने कहा हम एक मरतबा फिर राब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर कर लिया राब्ता या उन्होंने सुन लिया कि हम लेने आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम वाकई लवारिस जान के इसकी तदफीन का अमल मुकम्मल कर देंगे. फिर जब दोबारा राब्ता किया गया, लोगों ने, मैंने, आपने, इधर उधर हर बंदे ने अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक बातें की कि जनाब क्यों नहीं लाश ले रहे और ये और वो. करने वाले फिर बातें करती हैं. लोगों को सिर्फ एक नुक्ता चाहिए, लफ्ज़ पूरा खुद बना लेते हैं. उसके बाद ये भाई नवीद वहाँ पर गया और जाके अपनी बहन की लाश को चीपा से रिसीव किया कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद. फिर मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में कुछ मुकामी रिपोर्टर्स कराची के वहाँ पर मौजूद थे. आपको पता है कि रिपोर्टर से फिर जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है. रिपोर्टर सामने बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी बहन की लाश को क्यों नहीं वसूल कर रहे थे. तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कि देखें मैं यहाँ पर आया हूँ, लाश लेने ही आया हूँ अपनी बहन की. हम ज़िंदगी में उससे कतई ताल्लुक़ ही कर चुके थे, तो मैं तो लेने आया हूँ. आपको किसने कहा कि हम कह रहे हैं कि लवारिस लाश है. वहाँ से एक रिपोर्टर ने उठकर कहा कि मेरी बात सुने, हमारी बात खुद डायरेक्टली पुलिस से हुई है और पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वालिद साहब कहते हैं कि लवारिस करके दफना दो. आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने नहीं कहा, आपके वालिद ने ये कहा. उसने कहा मेरे वालिद ने नहीं कहा. रिपोर्टर ने कहा मेरे आपके वालिद से मेरी बात हुई है, आप कैसे कहते हैं कि नहीं कहा आप लोगों ने, आप लोग नहीं लेना चाहते थे. अब ये मैंने कहा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैंने नहीं कहा, ये बचपना है, ये फजूल बातें. बात ये है कि अब वो आ गया है, रिसीव कर रहा है, जा रहा है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए. फैमिली को क्या लगता है डेथ कैसे हुई? फैमिली ने मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, एक बयान भी नहीं दिया कि डेथ कैसे हुई. हाँ अलबत्ता नवीद के मुतल्लिक इतना बयान ज़रूर आया कि हुमैरा इस दुनिया से जा चुकी है. पुलिस को चाहिए कि शफाफियत के साथ इन्वेस्टिगेशन करके ये चीज़ बाहर निकाले कि हुमैरा को कत्ल किया है या हुमैरा की तबई मौत है, ड्रग्स से हुई है, कैसे हुई है, भाई पता तो चले ना. ये उसने बयान ज़रूर दिया, लेकिन उन्होंने किसी एक पर भी शक का इजहार नहीं किया. अली मेरी बात एक याद रखिएगा, इस दुनिया में जो माशरती हालात व वाक़यात अप्स एंड डाउन्स हैं, माँ के पेट से पैदा होते हैं 5 बच्चे, एक डाकू बनता है, एक हाजी बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है और एक चोर बन जाता है. माँ का कसूर नहीं होता. बच्चों ने कौन सी सुबत इख्तियार की, इंटरेस्ट क्या था, मेंटालिटी क्या थी, बच्चे वो काम आगे से करते हैं. अब यहाँ पर नवीद घर का होल्ड संभाल के बैठा है. भाभी ये कहती है, मुझे एक नई बात मैं आपकी पॉडकास्ट में देती हूँ और ये अब कंट्रोवर्शियल यकीनन बनेगी बात. भाभी मुझे ये बताती हैं कि हुमैरा और इसकी एक और बहन है. हुमैरा की उम्र 40 साल और दूसरी बहन जो है वो हुमैरा से बड़ी है. मैंने कहा जी उसका शौहर, वो कहती है उसकी शादी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि वो जहनी तौर पर बीमार है. बचपन से या अब हुई है? ये मैंने सवाल नहीं किया, मैं आपके आगे सवाल रखती हूँ. हम सब ने ये खबरें पढ़ी, हमने ये ब्रेकिंग्स दी बाकायदा कि डेड बॉडी वसूल करने कौन कौन गया था. आप बताइए. कहते हैं कि उसका भाई नवीद और बहनोई गया था. कहाँ से बहनोई आ गया जब बहन अनमैरिड है तो? अब ये मैं नहीं कह रही, ये इनके घर के अंदर की बातें. अब बात फिर अगेन वही आ जाती है, सच और झूठ निकालना है पुलिस ने, तमीना ने और अली ने नहीं निकालना, किसी टीवी चैनल ने नहीं निकालना, आपने निकालना है. क्यों नहीं निकालते आप? भाभी कहती है इसकी बहन की शादी नहीं हुई, हुमैरा की भी शादी नहीं हुई, वो करना ही नहीं चाहती थी, और बहन चूंकि बीमार है तो उसकी शादी नहीं हुई है और वो घर पर होती है. ये लोग खबरें देते हैं कि बहनोई लाश वसूल करने चला गया. कहाँ से पैदा हो गया बहनोई? अनमैरिड लड़की का शौहर कहाँ से आ गया जो लाश को वसूल करने भी जा रहा है? आपको याद है हमने ये भी खबर दी थी कि बहनोई ने कहा पुलिस के साथ रब्ता करके कि मैं लाश को वसूल करूंगा, जबकि पुलिस ने कहा था कि हम खूनी रिश्तों को लाश देते हैं, हम आपको नहीं दे सकते, आपको इतना शौक है लाश लेने का, इसके भाई को लाएं, इसकी बहन को लाएं, फिर हम देंगे. कानूनी तकाजा है, ब्लड रिलेशन को आप देते हैं. तो अब तो बात ही ख़त्म हो गई कि भाभी ये कहती है कि शादी नहीं की, मेरी दूसरी नंद भी अनमैरिड है. तो अब बात किधर गई? अच्छा, मौत की वजह जानने के लिए ना उसकी जो ज़िंदगी थी उसको समझना बहुत ज़रूरी है. yes. 3 से 4 महीने अगर हम देखें उसकी मौत से पहले के, उसकी फैमिली के साथ क्या मामला चलते रहे. कहते हैं कि अगस्त में वो घर भी आई थी, भाभी के साथ कोई ना कोई बात हुई होगी. उसके जो फाइनेंशियल हालात थे वो कैसे थे? फाइनेंशियली हालात एट द एंड डेथ की बात करें तो उस टाइम तो बड़े नाजुक थे.
پیسوں کی ضرورت تھی. اپنے والد صاحب کو کالز کر کے کہتی تھی کہ مجھے پیسے چاہیے. والد صاحب یہ کہتے تھے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, چلو بھاگو ادھر سے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر جائیداد میں میرا جتنا حصہ بنتا ہے وہ میرا حصہ مجھے دے دیں. تو باپ نے کہا کہ کوئی جائیداد نہیں, یہ کہاں سے تم نے بات کر لی, تم تو میری بات ہی نہیں مانتی, تمہارے ساتھ تمہارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ اس کی بھابھی کے بقول ہے, یہ اس کی بھابھی کے بقول میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں. وہ واپس چلے گئی کراچی. لاسٹ جو اس کا وزٹ ہوا ہے یہ میں وہ آپ کو سچویشن بتا رہی ہوں. کراچی جا کر اپنی والدہ کو فون کرتی رہی ہے کہ امی ابو کو بولیں مجھے پیسے چاہیے, مجھے حصہ دے دیں, مجھے پیسے دے دیں. تو والدہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا باپ کس نیچر کا آدمی ہے اور تمہیں وہ جواب دے چکا ہے, میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. والدہ کو پیار تھا, والدہ کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطہ تھا حمیرہ کا, اور حمیرہ ماں کو فون کرتی تھی, ماں حمیرہ کو کرتی تھی, بھابھی کے ساتھ رابطہ تھا گھر میں سے, اور باپ سے بھائیوں سے کسی سے کوئی کال پر رابطہ نہیں ہوتا تھا. تو 2 عیدیں بیچ میں گزر گئی, 9 مہینے سے بالکل غائب تھی, کوئی بات نہیں ہوئی, فون بند ہے, سوشل میڈیا بند ہے. والدہ نے یا بھابھی نے کسی کو رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ سچویشنز بعض اوقات فیملیز کی ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں کہ انسان کو اپنا گھر بسانے کے لیے اور بڑھاپے میں اپنی عزت بچانے کے لیے بعض اوقات اپنی ہی پیدا کی ہوئی اولاد کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کرنی پڑتی ہے اور اس کو چھپانا بھی پڑتا ہے. بھابھی کو یا والدہ کو کیا لگتا تھا 9 مہینے گزر گئے, اکتوبر سے لے کر جولائی تک, لاش ملنے سے پہلے حمیرہ انہیں کیا لگتا تھا کہ کدھر ہے؟ بھابھی کو یہ لگتا تھا, چونکہ ساس کو تو پتا تھا, یعنی ہما کی ہم بات کر رہے ہیں, ساس کو یہ پتا تھا کہ میرا رابطہ ہوتا ہے لیکن اب آ کے نمبر بند ہے. ہما کو, یعنی گھر کی 2 خواتین ہیں نا مین, ایک حمیرہ کی والدہ اور ایک بھابھی, ان دونوں کو پتا تھا کہ ہم آپس میں رابطے میں ہیں, اور ہمارے گھر کے مردوں کو نہیں پتا کہ ہم رابطے میں ہیں, کیونکہ مردوں کو پتا لگے گا تو جھگڑا ہوگا. ماں اپنا بچہ بھولتی نہیں ہے تو ماں رابطے میں چوری چوری رہتی تھی. حمیرہ نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ امی میرے دونوں نمبر آج سے کچھ دن کے بعد بند ہو جائیں گے, میں ایک نیا نمبر آپ کو دے رہی ہوں, آج کے بعد آپ نے اس نمبر پر میرے سے رابطہ کرنا ہے. ماں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نئے نمبر پر کنٹینیوسلی والدہ ٹرائی کرتی رہی, نمبر نہ ملا, پرانے نمبر بند ہو چکے تھے. اب کیا حمیرہ ایک بہت بڑا نقطہ نہیں چھوڑ کے گئی کہ میرے نمبر بند ہو جائیں گے؟ کیوں بند ہو جائیں گے؟ ایک پروفیشنل بندہ اپنا نمبر نہیں بند کر سکتا, وہ تو بیچارہ فیملی کے ساتھ بیٹھا ہو تو گھر والے لڑنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارا فون نہیں بند ہوتا ہے ایسا نا. اب یہ اپنے منہ سے الٹیمیٹ دے رہی ہے کہ میرے نمبر بند ہو جائیں گے. کیا اس کو ڈر تھا یا کوئی تھریٹ ہوتا تھا اس کو, یا اس کو کوئی خبر تھی کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد کوئی مسئلہ نہ بن جائے؟ کچھ تو تھا نا جو اپنے منہ سے تم کہہ رہی ہو کہ نمبر میرے بند ہو جائیں گے. اوکے, بھابھی نے یہ کہا, ہما نے یہ کہا اپنی ساس سے کہ امی اس کے نمبر کنٹینیوسلی بند ہیں, ہمیں ایسا کرنا چاہیے, جا کے کمپلین درج کرانی چاہیے. ہماری حمیرہ گئی تو گئی کہاں؟ والدہ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, ہم نے تھانے نہیں جانا, بالکل ایسا نہیں سوچنا کہ ہم کوئی کمپلین کرائیں. رابطہ منقطع. اب دونوں ساس بہو آپس میں کیا گفتگو کرتی تھیں؟ ہو سکتا ہے آؤٹ آف کنٹری چلی گئی ہو سکتا ہے جہاں رہ رہی ہو وہاں سگنل نہیں آتے. اس نے تو کوئی ایڈریس بھی نہیں دیا. بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم رابطہ نہیں کرتے تھے, وہی کرتی تھی جب بھی کرتی تھی. کچھ خبریں یہ بھی کہتی ہیں کہ والدہ اور گھر والے کہتے تھے کہ تم جس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو اس کا ایڈریس تو دے دو اللہ کی بندی. فیملی والے یہ بھی کہتے تھے اگر تمہارا نمبر نہ ملے تو کوئی کلی, کوئی نیبر, کسی کا تو دے دو کہ بندہ رابطہ تو کر لے, کوئی ایمرجنسی بن جائے. تو اس نے نہ اپنے گھر کا ایڈریس دیا تھا فلیٹ کا, اور نہ کوئی کسی قسم کا کانٹیکٹ نمبر, کسی کولیگ, دوست, رشتہ دار, نیبرس, نتھنگ, کسی کا نہیں دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ سب یہ سمجھ رہے تھے جب آپ کا کسی کے ساتھ مینٹل لیول نہیں بنتا نا, یا جھگڑا رہتا ہے ایک گھر میں, وہ بڑا مشکل حساب کتاب ہوتا ہے. وہ میاں بیوی کا ہو جائے, وہ باپ بیٹے کا ہو جائے, بیٹی کا باپ سے ہو جائے. چونکہ گھر کی چھت ایک ہوتی ہے, 3 ٹائم کا کھانا اور رات کی 6 سے 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی رات جس میں سونا ہوتا ہے, اس جگہ پر بیٹھنا جہاں پر 2 ایک دوسرے کے خلاف ہیں, تو جو ایک اگر کبھی غائب ہو جائے, گھر نہ آئے, تو اس کے متعلق گھر والے یا وہ بندہ جو اس کو پسند نہیں کرتا, وہ پتہ کیا کہتا ہے, اچھا چلو جان چھٹی. میں آپ کو بگ ریالٹی بتا رہی ہوں اس معاشرے کی. میاں بیوی میں نہیں بنتی, فار ایگزامپل شوہر بیوی سے متنفر ہے, نہیں پسند کرتا, زبردستی شادی ہوگی, وہ کیا کہے گا؟ بیوی نہیں بلائے گی تو وہ یہ کہے گا تم مجھے کیوں نہیں بلا رہی, وہ کہے گا جان چھٹی. یہی ہوتا ہے نا. اب اس گھر میں کچھ اس طرح سے سچویشن تھی کہ گھر والے چونکہ باپ اور بھائی سے تو بنتی نہیں تھی, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے نہیں کیا تو نہیں کیا, جان چھوٹی. ماں پریشان تھی, بھابھی پریشان تھی جس کو گھر سے آلریڈی نکال دیا ہوا تھا. اچھا, یہ تو آپ وہ بتا رہی ہیں نا جو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن جو پسند کرتے تھے یا جن کا ڈیلی بیسس پہ رابطہ ہوگا, اس کے اندر جم کے اس کے دوست ہوں گے, اس کے اگر کسی سیلون جاتی ہوگی وہاں پر کوئی جاننے والے ہوں گے, یا گھر کی میڈ
گھر کے کام خود تو کرتی نہیں ہوگی, صاف صفائی کوئی نہ کوئی تو میڈ ہوگی نا جو گھر کی صاف صفائی کرتی تھی. 9 مہینے غائب ہو گئی, گھر کے اندر سے تالے لگے ہوئے ہیں, کوئی نہیں آیا. اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ جم کی بات کریں, ٹرینر کی بات کریں, یہ لوگ اپنی فٹنس کے لیے باقاعدہ طور پر ٹرینرز رکھتے ہیں, کیا کھانا ہے, کس ٹائم کتنی کیلریز لینی. اب یہاں پر چونکہ حمیرہ کی فیملی کراچی میں نہیں رہتی تھی, حمیرہ کی بات چیت اپنی فیملی سے نہیں تھی, حمیرہ اپنے فلیٹ کا ایڈریس, اپنے گھر کا ایڈریس اپنے باپ کو نہیں بتا رہی, اپنی ماں کو نہیں بتا رہی, اپنی بھابھی کو نہیں بتا رہی. اٹ مینس کہ وہ خود ایک پراسرار شخصیت کے طور پہ اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہے. 1 اسٹیپ فیملی کا گھر, 2nd اسٹیپ حمیرہ, اور 3rd اسٹیپ کولیگس. سینٹر میں حمیرہ کھڑی ہے, ادھر والوں کو بتانا نہیں چاہتی, اور ادھر والوں کو وہ کیا کہے گی کہ میرا باپ ایسا تھا یا میری ماں ایسی تھی, میں کیچڑ نہیں اچھال رہی. لیکن آپ انٹرویوز کھول لیں حمیرہ کے, وہ اپنے انٹرویوز میں لوگوں کو کیا کہہ رہی ہے, میرے باپ سے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ایسی ہے وہ تو یہ کہتی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے ابو بہت سپورٹیو ہیں, میرے ابو بہت اچھے ہیں, میرا بھائی بہت اچھا ہے. آپ نے کوئی ایک انٹرویو مجھے دکھا دیں جس میں حمیرہ اپنے باپ پہ تنقید کر رہی ہو. وہ تو بتاتی ہے کہ میری والدہ تو مجھے اتنا سپورٹ کرتی تھی, وہ کہتی ہیں کہ تم اپنا وزن کم کرو. اس نے 30 کلو وزن کم کیا تھا, اور یہ بھی بتایا کہ میں تو اپنی ماں کے بازوؤں میں سوتی ہوں. اب یہ جو بندی زندگی میں ہوش و حواس قائم ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پردہ ڈال رہی ہے, وہ کور کر رہی ہے. ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کے لوگوں کو یہ بتائے گی کہ میری فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے اور میں اکیلی یہاں پہ رہ رہی ہوں اور میں یہ ہوں, تو وہ تو زیرو ہو گئی, اس کی تو ساکھ ہو گئی کمزور, تو وہ کیسے بتائے گی کسی کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر کدھر ہے, وہ پروڈیوسر کدھر ہے, وہ میک اپ آرٹسٹ کدھر ہے, وہ اسکرپٹ رائٹر کدھر ہے, وہ برانڈس کے شوٹ کرنے والی کمپنیز کدھر ہیں جو کانٹیکٹس میں تھیں, اور اب کانٹیکٹ جب ختم ہوا تو پھر کدھر گئے, انہوں نے پتہ نہیں کیا. اور اگر پتہ کیا ہوگا تو چلیں ٹھیک ہے, 2 نمبر بند تھے, 3را نمبر جو ایک آیا تھا وہ آگے دیا نہیں دیا, اس کے بعد کسی اور سے رابطہ کیوں نہیں کیا. کیا دنیا پر کوئی ایک سہیلی بھی ایسی نہیں تھی. ہم کسی لڑکے کو بھی دیکھیں نا, لڑکوں نے کہ 3-4 ایسے بیسٹ بڈیز ہوتے ہیں جو بچپن سے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, ہر چیز جا کے شیئر کرتے ہیں. لڑکیوں کی بات کریں, انہوں نے بھی کوئی 2-3-4 ان کی بیسٹیز ہوتی ہیں جو اسکولنگ سے ساتھ چل رہی. اس کا کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا کوئی کیوں نہیں تھا. کیا ڈرگس کا استعمال تو نہیں کرتی تھی میجورٹی. ہم شوبز کی بات کریں, ہم ڈاکٹرز کی بات کریں, اب آ کے اس دور میں 2025 میں 24 میں اور 23 سے اس کا آغاز ہوا, ڈرگس کا استعمال بہت بڑا. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھا کہ ڈرگس لے کے پھر کہتے ہیں آؤ جی اب کیس لڑتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, چپ بھی نہیں کرتے وہ جتنی دیر ان کی پیشی چلتی رہتی ہے. اس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں, عادی ہو جاتے ہیں نا. میں نہیں کہہ رہی کہ صرف شوبز کے لوگ ایسے ہیں, وکیلوں میں کئی لوگ ایسے ہیں, ڈاکٹرز میں ایسے ہیں, میڈیا والوں میں ایسے ہیں, ماڈلنگ میں تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جو کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے. تو کیا اس کو چیک کرنا ضروری نہیں تھا کہ ڈرگس کا استعمال یہ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی. اگلا جواب یہ آئے گا پولیس کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے, کیسے چیک کرتے, وہ تو رابطے میں ہی نہیں تھی. تو ایک بندی 9 ماہ سے غائب ہے. میں ونس اگین پھر یہی کہوں گی, کیسے نیند آتی تھی گھر والوں کو, کیسے بچے کو گھر سے باہر, گھر سے بچہ جائے نا تو باپ مر جاتا ہے کہ میرا بیٹا آیا نہیں گھر رات کو, میری بیٹی آئی نہیں, مان لیا کہ یہ نافرمان تھی, یہ آپ کو جواب دیتی تھی. اس کے باوجود بھی صبر نہیں آتا کہ میں پتہ تو کروں یار کدھر چلے گئی ہے, کسی غلط ہاتھ نہ چڑھ جائے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. بہت دکھ ہوا لاش کی بات سن کے جب کہا کہ لوارث ہے, لیکن اس دکھ پر مرہم اس طرح سے لگا کہ اگلے دن وہ لوگ چلے بھی گئے. لیکن ایسے کوئی یوٹیوبر ہے نا, میں کہتی ہوں کہ یہ آج بھی اسی رونے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باپ نے لوارث کہہ دیا تھا, باپ نے لوارث کہہ دیا تھا, باپ نے بیٹا بھیجا تھا, بیٹا لاش لے کر آیا تھا, کیو بلاک میں جنازہ ہوا تھا, دفنا دیا تھا. اب اگلی بات کریں, پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا, کوئی باتیں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ سوشل میڈیا پہ نا ایک بحث چل رہی ہے, لوگ چاہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا تھا, جو فلیٹ کا مالک تھا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اس کا بڑا مشکوک کریکٹر لوگ کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا. 2018 میں اس نے فلیٹ لیا, 2019 میں اس نے کہا کہ نکل جاؤ, میں نے تمہیں نہیں رکھنا. اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ کرایہ داری قوائف کو چیک کیا گیا ہے, وہ کیا ہے. 40,000 روپے پہ رینٹ طے ہوا تھا اور 1 لاکھ روپے کچھ ایڈوانس کی مد میں رقم ادا کی. 1,60,000 دیے تھے اس نے. یس, 1,60,000. کرائے میں آپس میں سیٹنگ نہیں ہو سکی, یہ بحث ہو سکتی ہے. ٹائم پر کرایہ نہیں پے کیا, یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. میری نالج کے مطابق کافی مہینوں سے بل ادا نہیں کیا, میٹر کٹ گیا تھا گھر کا, یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کے ہوتے ہوئے یا اس کے مرنے کے بعد؟ دیکھیں, موت ہوئی ہے 9 سے 10 ماہ ہو گئے. ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ موت 10 ماہ پہلے ہوئی ہے کیونکہ ہمیں رپورٹ یہ بتاتی ہے, ٹھیک ہے جی.
اور انہی 9 سے 10 ماہ کے دوران 4 ماہ بجلی کٹی رہی ہے فلیٹ کی, وہاں پر بل نہیں ادا کیا گیا اور پیسے نہیں تھے اور باپ سے پیسے مانگتی تھی. اب بات یہ ہے کہ مالک مکان کو کیوں نہیں اب تک یہ ہوش آئی تھی کہ اتنے عرصہ ہو گیا ہے میرا کرایہ نہیں دیا بیوی کو, میں خالی کرا دوں مکان. آپ نے دیکھا ہے کرایہ نہ دیں, دوسرے مہینے کہتے ہیں چلو جی سامان اٹھاؤ باہر پھینکو اس کا, 2 مہینے کیا 3 مہینے 4 مہینے بعد آپ آگے سے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو آپ کیسے خاموش رہے؟ اب خاموش رہنے کی 2 سے 3 وجوہات ہوتی ہیں. زیادتی اور ظلم ہر وہ بندہ برداشت کرتا ہے جو دل کے ہاتھ مجبور ہوتا ہے, وہ شوہر بیوی ہو جائے یا وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو جائیں, دوست ہو جائے, کوئی لڑکی لڑکا ہے یا لڑکیاں ہیں. زیادتی آپ تب برداشت کرتے ہیں جب آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں, یا زیادتی اور ظلم آپ تب برداشت کرتے ہیں جب آپ کا کوئی ویک پوائنٹ اگلے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کلیئر ہیں, کرسٹل کلیئر ہیں, آپ کبھی نہیں زیادتی کہتے تیری ایسی کی تیسی, میرے پہ الزام لگایا, یہ معاشرے کا اصول ہے, میں تو باتیں کرتی ہوں کھلی. اتنے عرصے سے آپ کے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا, آپ چپ کیوں تھے؟ آپ لینڈ لارڈ تھے, چلیں ٹھیک ہے, پھر لینڈ لارڈ تھے, پھر آپ نے بیلف کیوں ڈلوایا, پھر آپ نے عدالت کا سہارا کیوں لیا؟ اب جب بیلف ڈلا, دروازے توڑے, پتہ لگا کے اندر یہ حالات ہوئے میں کہ کیڑے چل رہے ہیں اور یہ وہ جو کچھ بھی لوگ کہہ رہے ہیں. میں ہر اس شخص کے انتہا کے خلاف ہوں. میں بھی میرے فالوورز آج کم ہو جائیں بھائی, کیا ضرورت ہے یہ باتیں کرنے کی؟ میرا جسم میری مرضی. اچھا ہوا حمیرہ تمہارے ساتھ, افسوس کی بات, اچھا ہوا تمہاری جسم پہ کیڑے پڑے ہوئے, تمہیں شرم نہیں آتی تھی, تم اس طرح کے کپڑے پہن کے تصویریں اتارتی تھی. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں, کیا سوشل میڈیا پر کسی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگی ہو, وہ لڑکی 20 سال کی ہے یا وہ لڑکی 40 سال کی ہے, یہ میٹر نہیں کرتا ہمارے گندے معاشرے میں. میٹر یہ کرتا ہے وہ خوبصورت لگ رہی ہے, فگر شگر پورا ہے, بال شال لمبے ہیں, میک اپ پورا ہوا ہے, بڑا پسند کرتے ہیں, لائک کامنٹس شیئر سب کرتے ہیں. اسی کے ساتھ جب کوئی پرابلم بن گیا ہے پھر آپ کہتے ہیں تمہیں مزہ آیا, اب میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. بھائی تم اس ٹائم آنکھیں کیوں نہیں بند کرتے اپنی؟ تم تو اس ٹائم کامنٹ کرنے میں سب سے آگے تھے, تم تو اس ٹائم فین فالوئنگ میں ٹاپ پہ ہوتے تھے کہ جی ٹاپ فین ہے. اب تو وہ بھی اس پر فیس بک پہ پتہ چل جاتا ہے نا ٹاپ فین کون ہے آپ کا, پہلے نہیں پتہ چلتا تھا, تمہارا نام تو ٹاپ فین میں آتا تھا. اب تم بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, وہ لڑکے بھی ہو سکتے ہیں, وہ لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں, تو لڑکیوں میں بڑا حسد ہے. اس ٹائم آپ انجوائے کرتے ہیں اگلے کی اپیئرنس کو, اور بعد میں بیٹھ کے آپ حاجی نمازی بن جاتے ہیں. بھائی کون سا حج اور کون سی نماز؟ آپ اس ٹائم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ کام کیا, وہ جواب دے اللہ کو. میری بات سنیں, بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو والدین جواب دیں. بچہ بالغ ہو گیا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر والدین جواب دے نہیں ہے, پھر وہ بچہ خود جواب دے ہے کیونکہ وہ بالغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے مطابق ایک عمر مختص کی گئی ہے. حمیرہ 20 سال کی نہیں ہے, حمیرہ 40 سال کی ہے. حمیرہ گندا کام کرے گی تو گناہ ہوگا, اچھا کام کرے گی تو ثواب ہوگا. وہ اللہ کو آنسریبل ہے, لوگوں کو آنسریبل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جج بنا لو, مجھے وکیل بنا لو, مجھے ہی سارا کچھ بنا لو, مجھے ہی جواب دے دو. کیوں بھائی؟ میرا یہ مسئلہ ہے عوام سے کہ آپ پہلے بیٹھ کے اچھے طریقے سے کافی کا کپ پکڑ کے انجوائے کرتے ہیں, نکالو بھائی اس کی تصویریں, اوہ ہو بڑی پیاری تھی, کیسے کیسے شوٹ کیے, یہ کیا وہ کیا. بعد میں بیٹھ کے آپ ہی یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہوا تمہارے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے, اوہ اللہ معاف کرے, اللہ نسنا نال نہ انج کرے. بھائی اللہ تمہیں اللہ ہدایت دے. میں تو یہ کہتی ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے, مجھے بھی دے اللہ. اگر میں غلط کام کروں اللہ مجھے بھی ہدایت دے, لیکن آپ کو ہدایت کی اشد ضرورت ہے کہ آپ کسی کی موت کو انجوائے کر رہے ہیں. اچھا نارملی ہم دیکھتے ہیں نا جو سوشل میڈیا اسٹار ہوتے ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں, ماڈلز ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے. حمیرہ کا آج تک کوئی اسکینڈل نہیں آیا تھا, یہ الگ بات ہے, اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں. ہم مان لیں اگر کہ اس کے فائنینشلی جو حالات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, پیسے اس کے پاس نہیں تھے, کسی طرح سے اگر مائنڈ میں آ جاتا ہے نا تانگا کہ اس نے سوسائڈ کی کوشش کی ہو, لیکن پولیس کے مطابق 7 اکتوبر 2024 کو اس کا آخری بار موبائل فون پہ کال ہے جو اس نے اٹینڈ بھی کی 5 بجے. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس ٹائم پہ وہ لانڈری کر رہی تھی. اب کسی نے اگر سوسائڈ کرنی ہے تو وہ کپڑے دھو کر نہیں مرے گا کہ میں کپڑے دھو لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں نے جو بھی کھانا مبینہ طور پہ اگر سوسائڈ کرنی ہے میں کر لیتی ہوں. کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا 7 اکتوبر 2024 کو ہوا کیا ہوگا؟ اچھا, آپ کے سوال کا جواب ڈی آئی جی صاحب آج کی صبح مارننگ میں باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے گفتگو کر کے میڈیا کے ساتھ بتا چکے ہیں. کہتے ہیں ڈی آئی جی صاحب یہ اسد رضا ہیں, ان کے ساتھ ان کے ایس ایس پی بھی موجود تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو شام کو 5 بجے حمیرہ اصغر نے اپنے موبائل پر کال ریسیو کی, جو کچھ ڈیوریشن اس کی شارٹ سی رہی, اور پھر اس کے بعد فون بند ہو گیا, کال بند ہو گئی, ڈسکنیکٹ ہو گئی.
اس کے 3 دن تک فون آن رہا, پاورڈ آف نہیں ہوا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹری چارج پراپر طریقے سے نہیں کی گئی تو 3 دن کے بعد موبائل بند ہو ہی جاتا ہے. اور بڑی بات ہے کہ 3 دن کے بعد ہوا ہے, آج کل تو 24 گھنٹوں کے اندر بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ کی جو ایگزیکٹلی ڈیٹ ہے وہ 7 اکتوبر ہو سکتی ہے پولیس کے مطابق, 5 بجے کے بعد. 5 بجے کے بعد. اب مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ, انسٹاگرام اکاؤنٹ, موبائل پر کال ریسیونگ کا ڈیٹا یعنی کہ CDR, کال ڈیٹیل ریکارڈ, اس کو چیک کرنا چاہیے, جس سے کافی حد تک یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ کون سے کانٹیکٹ نمبرز ایسے ہیں جس سے کنسسٹنسلی رابطہ ہے. اچھا, پولیس نے شارٹ لسٹ کر لی ہیں, لوگ بھی شارٹ لسٹ کیے ہیں, 10 لوگ ایسے ہیں جن کو شارٹ لسٹ کی ہے, 2 سے بات بھی ہوگی ان کی. جی, 2 سے بات بھی ہو گئی ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے چونکہ یہ پورے زمانے میں پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے, کبھی کوئی ایک مسئلہ نکلتا ہے بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے, پھر دوسرا نکلتا ہے انسلٹ ہو رہی ہے. ایز سون ایز پاسبل اس کیس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. آج شارٹ لسٹ ہوئے ہیں, کل ان کو پکڑیں گے, پرسوں انویسٹیگیٹ کریں گے, ترسوں بتائیں گے کہ وہ گناہ گار تھا یا بے گناہ تھا. اس سے معاملہ حل نہیں ہونا, گو کہ آپ کو ٹائم درکار ہے کام کرنے کے لیے, ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایز سون ایز پاسبل کو 2-1 دن میں معاملات کو 3 دن میں حل کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں, تاکہ جتنا ہمارا مذاق بن چکا ہے وہ مذاق اب ختم ہونا چاہیے. ایک ایگزامپل دینے لگی ہوں, آپ نے میرے پروگرامز دیکھے, بلکہ آپ ہی کے پوڈ کاسٹ میں میں نے تمام وہ باتیں جس میں پولیس ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے میں بلنٹلی بولتی ہوں, جس میں پولیس کے متعلق مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہینگی بینگی ہے تو میں وہاں بھی بلنٹلی بات کرتی ہوں, اور اس کو میں باقاعدہ فیس بھی کرتی ہوں بعد میں. اچھا, اگر یہ کیس لاہور کی CIA کے پاس ہوتا, جو کہ اب CCD بن چکی ہے, یا لاہور کو چھوڑیں پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, آپ یقین کریں انہوں نے کٹا چٹا کھول کے سامنے رکھ دینا تھا. ابھی تک یہ کراچی ہے, یہ سندھی ہے جو ابھی بھی وہاں کھڑے ہوئے کہ شارٹ لسٹ کر دیا ہے. میں کسی DIG کو یا SSP کو چیلنج نہیں کر رہی, میں موجودہ صورتحال بتا رہی ہوں. میرے آج سے 4 سال پرانے پروگرام نکالنے, میں نے ایک پروگرام کیا تھا CIA کے ساتھ جو کہ کوتوالی کے تھا, لاہور کا. قتل ہوئے, ملزم کو بھاگے, وقوع ہوئے, ڈبل مرڈر کیس تھا, 19 سال گزر گئے تھے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اور پھر 19 سال کا جب وہ ہوتا ہے, اس کی داڑھی مونچھ کا دکاٹ نکل آتا, آپ پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ وہ بچہ ہے. بچپنے میں کو 14-15 سال کی عمر میں اس نے قتل کیا تھا, ڈبل مرڈر کسی لڑکی کے چکر میں, مجھے ایگزیکٹلی کیس نہیں یاد. اور CIA پولیس نے اس کو 19 سال کے بعد ٹریس کیا, جب اس کی داڑھی مونچھ وائٹ ہو چکی تھی. تو میں DSP سے بارہا یہی سوال کر رہی تھی کہ اس ٹائم تو یہ بچہ تھا, اب تو یہ انکل ہو گیا ہے اور حالاتوں سے تنگ ہو گئے, اس کا حلیہ بگڑ گیا, آپ نے کیسے ٹریس کر لیا؟ انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ بھی نہیں ٹریس کرنا تو پھر ہم CIA کیسے ہیں؟ اب CIA بھی ایڈوانس ہو گئے, CCD ہو گیا ہے. اگر یہ پھر میں کہتی ہوں پنجاب پولیس کے پاس ہوتا نا, تو اب تک کھول کے سامنے بیٹھے ہوتے کہ یہ لو یہ ہوا ہے. کراچی پولیس, سندھ پولیس, مجھے نہیں پتا, سورسز کم ہیں, کرنا نہیں چاہتے, گروم نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے. آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں پہ صحافی کھڑے تھے پہلے دن. صحافی نے بھائی منہ سے بول کے خبر دینی ہے, آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ انویسٹیگیشن کریں. میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں آج کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے, اور میں بھی میرے الفاظ جو سخت آپ کو یا دیکھنے والوں کو لگ رہے ہیں وہ درست ہیں. علی مجھے اس بات کا جواب دیجیے, میں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گئی ہوں, بھائی ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے ہاں تم بیمار ہو. او بھائی مجھے پتہ ہے میں بیمار ہوں, مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے, بیماری کا علاج کیا ہے. آپ علاج کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کاز آف ڈیتھ کیا ہے؟ آپ یہ بتاتے ہیں ہڈیاں پوری ہیں, جوڑ پورے ہیں, یہ گوشت اتر گیا تو وہ گوشت اتر گیا تو ہڈیوں میں سوراخ ہو گئے. یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اگر بات کریں شک کے دائرے میں کون کون ہے, کس کس پر شک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر کائنات شاہ آ گئی, کچھ پتہ نہیں کون تھی, وہ کہتی ہے کہ میں اس کی دوست ہوں, اور ایک ڈاکٹر سالم سجاد پہ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ مبینہ طور پہ تعلقات تھے حمیرہ کے, اور وہ پارٹیز میں لے کر جاتا تھا, ڈرگس کا استعمال ہوتا تھا. اس نے رپورٹ کی ہے. ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں پر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی تنگی میں ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایگزیکٹ ٹائم ہے, اس ٹائم پنگا لو اگلے سے. ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے. ہم کہتے ہیں ہوں ہے ویلا آیا, ہوں دسو اینو, تینوں پتہ لگا تو میرے نال پنگا لیا سی. اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی, ٹھیک ہے. اب آپ کے انٹرسٹ ہیں, کوئی کہتا ہے کہ اس کو جان سے ہی مار دو, کوئی کہتا ہے چلو تھوڑا سا ذرا چھیڑا چھاڑی تو کرو, اپنی اپنی مینٹیلٹی. ڈاکٹر کائنات شاہ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے, اور ڈاکٹر بننے کے لیے نا کو 5 سال لگتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں آپ نے وزیر اعظم پورٹل پر ایک کمپلین درج کروائی, اس پر جو نمبر آپ نے لکھوایا, اس نمبر پر جب بارہا رابطہ کیا گیا تو آگے کو ڈاکٹر ملتی ہی نہیں تھی. یہ کیا چکر ہے بھائی, معاملہ کیا ہے؟ گومی نام کی کوئی خاتون ہے. یس ایگزیکٹلی. پولیس نے اس نمبر کی آنرشپ نکالی تو پتہ لگا ایک ہندو عمر رسیدہ خاتون گومی,
جس کا تعلق میرپور خاص سے ہے, وہاں کی وہ رہائشی ایڈریس نکالا, پولیس پہنچ گئی پیچھے. ظاہر ہے اتنا بڑا تماشا بنا ہوا ہے, پولیس فوراً پہنچی پیچھے. جا کر گھر پر پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے گومی کون ہے, تو گھر والوں نے کہا وہ گومی. اس کا گومی یہ بیٹھی ہے عمر رسیدہ خاتون. انہوں نے کہا کہ محترمہ آپ کا یہ فون نمبر ہے, آپ کو پتہ ہے؟ کہتی نہیں مجھے نہیں پتا. پولیس نے کہا کہ آپ کا CNIC استعمال ہوا ہے اس سم کے لیے, تو یہ سم کہاں ہے, یہ فون کہاں ہے, یہ نمبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ مجھے اس نمبر کا پتہ ہے, نہ میں نے کبھی استعمال کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کون میرے CNIC پر یہ نمبر نکال کے اور کہاں پر کیا کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. پھر پولیس نے کہا پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم اپنے CNIC لے کے فرنچائز پر جائیں اور تمام وہ چیزیں جو آپ کی دسترس میں نہیں ہیں, نمبر وہ نہیں ہے, آپ اس کو بلاک کرائیں, ختم کرائیں. پولیس نے تو بہت اچھا کام کیا. ڈاکٹر کائنات شاہ کی کیا عزت اور کیا حیثیت رہ گئی جس یہ نے تو کوئی فرضی غلط کریکٹر کمپلین کی ہے, کوئی ڈاکٹر کائنات شاہ اصل میں ہے ہی نہیں, فرضی کریکٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کس نے بنایا فرضی کریکٹر؟ کس کو اتنی دلچسپی تھی کہ عین موت کے ٹائم جب تماشا لگا ہوا ہے پوری دنیا میں, اس ٹائم ایک نام سامنے رکھو اور ضلالت شروع کر دو. میں نے FIA کے ساتھ جو کہ فیصل آباد میں ایک شو کیا, میں نے اتنی سمیں دیکھی, کم از کم کوئی آپ کہہ لیجیے اگر وزن کے حساب سے, کاؤنٹنگ تو نہیں بتا پاؤں گی, وزن کے حساب کلو 1.5 کلو. میں نے کہا اتنی سمیں, اور ہم جیسا بندہ تو تیسری سم پہ کہتا ہے کہ سم جو ہے وہ نہیں مل سکتی جی, رول نہیں ہے. تو یہ ایک بندے کے پاس 1.5-2 کلو کا شاپ پر بھرا ہوا ہے, یہ سمیں کیسے آ گئی اس کے پاس؟ پتہ لگا کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے CNIC کو کہاں کہاں استعمال کر کے کہاں سے سم نکال لی جاتی. اتنی سی مشین ہے علی جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ تھم لگو کے ہر چیز نکال لیتے ہیں. میں نے کہا یہ مشین, یہ ڈبہ سا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو سارا کچھ ہے. یہ FIA کے ساتھ میں نے پروگرام کیا آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے CNIC استعمال ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا CNIC پر کون سی سم ایشو ہوئی ہے اور کہاں پر کون قتل کر رہا ہے, کون گیم ڈال رہا ہے. مالک کون ہے؟ علی ہے. مالک کون ہے؟ تمین ہے. مالک کون ہے؟ کوئی ساجد ہے, کوئی اصغر ہے. تو اپنے ایک تو CNIC کو میں یہ کہتی ہوں کہ ہر مہینے بعد آپ چیک کریں کہ کہیں پہ کوئی استعمال تو نہیں کر رہا, کیونکہ ہمارے ہاں کرائم کو آگے بڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایسے بھاگتا ہے جس طرح جائز اور حلال ہے, اس کو کرنا بہت اچھا کام ہے, اور اس کے لیے مسائل بھی نہیں پیدا ہوتے. سیدھا بندہ رگڑتا رہ جاتا ہے, درخواست نہیں جمع کرا سکتا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر سارم کا کریکٹر کیا ہے, ڈاکٹر سارم کون ہے, ان پر کیوں الزام لگا اور فائدہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کائنات شاہ نے اگر الزام لگایا ہے ڈاکٹر سارم پر, ملے گا کیا؟ ڈاکٹر سارم ایک ڈاکٹر ہیں اور یہ زیادہ تر اپنا جو پریکٹس ہے وہ اسلام آباد میں اور حیدرآباد میں کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو کبھی کراچی نہیں گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آج تک, اب آ کے مجھے سوشل میڈیا سے خبر کا پتہ چلا کہ ایک بڑی خوبصورت ماڈل تھی ہماری حمیرہ اصغر, اس کی موت ایسی ہو گئی. جب میں نے دیکھا اچھا حمیرہ اصغر ہے تو مجھے تشویش ہوئی, میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا کہ کون تھی, کیا تھی, کیسے تھا. تب مجھے پتہ چلا کہ کوئی حمیرہ اصغر بھی تھی. اس سے پہلے تو مجھے یہی نہیں پتا اللہ کے بندو کس نے میرے پہ الزام لگا دیا. بہت اچھا خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے پولیس کو, ہم لوگوں کو ڈیل کیا. انہوں نے کہا ویلکم, میرے دروازے کھلے ہیں, میری CDR لیں, میرے ریکارڈ چیک کریں, میری لوکیشن چیک کریں, میری چیٹس کو چیک کریں, میرے میسج کو چیک کریں. اگر میرا کہیں رابطہ حمیرہ سے نکل آتا ہے میں آپ کا دیندار ہوں. پھر آپ حمیرہ کی CDRs اور چیزیں بھی چیک کریں. سمجھ آتی ہے نا کہ چیز کرسٹل کلیئر ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. ان کے والد صاحب ہیں حکیم سجاد. حکیم سجاد صاحب کہتے ہیں کہ میں پیشہ کے لحاظ سے ایک بڑا مانا ہوا دھڑلے والا حکیم ہوں. میرے پاس کشتے ہوتے ہیں, میرے پاس معجونیں ہوتی ہیں جن کی پرائزز 1,00,000, 1.5, 2 لاکھ ہے, اور میری یہ کام کرتی ہیں, شفا ملتی ہے, لوگ استعمال کرتے ہیں. میرا بالکل ایک فارم ہاؤس بھی ہے مجھ پر, اور یہ الزام لگایا گیا ہے اس درخواست میں کہ میرے فارم ہاؤس پہ شراب نوشی ہوتی ہے, لڑکیاں آتی ہیں, کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بالکل میرا فارم ہاؤس ہے. میرے فارم ہاؤس پہ آ کے ہسٹری ماضی کی اور فیوچر کی چیک کر لیں کہ میرے فارم ہاؤس پہ کوئی شراب نوشی, لڑکی بازی کچھ ہوتا ہے, میں دیندار ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں میرا فارم ہاؤس ضرور ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ مخالفین ہیں میرپور خاص میں, انہوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم پر جھوٹے پرچے کرائے, اپنے بندوں پر خود ہی گولیاں چلوائیں اور پھر پرچے ہم پر کٹوا دیے اور ہمیں ملزم قرار دے دیا. وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے 2 کروڑ روپے بھتے کی. میں نے وہ بھتہ نہیں ان کو دیا. انہوں نے جواباً یہ کچھ کیا ہے,
اس لیے ہمارا نام یہاں پر دیا گیا ہے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں بھائی جس نے ہمیں چیک کرنا ہے چیک کر لیں آ جائیں. نہ میں نے 2 کروڑ دینا ہے نہ میں نے کوئی معجون فری میں دینی ہے. حکیم سجاد صاحب نے باقاعدہ طور پر عوام سے گفتگو میں, میڈیا کے ساتھ گفتگو میں اپنا بیان یہ ریکارڈ بھی کرا دیا. اب وہ درخواست کا تو چیپٹر ہو گیا کلوز کہ وہ سب جھوٹ تھا, پروپوگنڈا تھا, غلط تھا. میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو مخالفین ہیں, وہ بندہ جو پلان میکر ہے جس نے درخواست دی, درخواست تو بے بنیاد ہے نا, جھوٹی ہے, جس نے دی ہے اس کو پٹا ڈالیں, اس کو پٹا ڈالیں. اس ٹائم کیوں نہیں ڈالتے؟ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے نا کہ خواتین الزام لگاتی ہیں زیادتی کا, ثابت ہوتے ہوتے 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ لگ گئے, فورینزک آ گئی جی اس بندے نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی, جھوٹا الزام تھا, اس کے اوپر اینٹی ریپ کا پرچہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. یہ جو غلط اور جھوٹی درخواستیں اور پرچے دیتے ہیں نا, ان کے اوپر بھی پرچہ ہونا چاہیے. بالکل کیوں شریف آدمی کو ذلیل کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو بھائی. یہ میری بات اب ایگزیکٹلی یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے گی. این اس ٹائم ہمارا معاشرے کا جو حساب کتاب ہے, اس معاشرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں. کوئی موت ہو گئی ہے نا, 4 بندے اکٹھے ہوں گے, کہیں گے 4 بندے اکٹھے نہیں, اس ٹائم انہوں ذلیل کرو. یہ نہیں کریں گے کہ کندھا دو, مشکل وقت ہے, کندھا دینا چاہیے. کسی پر آج آپ پردہ ڈالیں, کل آپ پر پردہ ڈلے گا. آپ کسی کے کپڑے آج اتاریں, کل آپ کے بھی اتریں گے. اگر انویسٹیگیشن کو دیکھیں, ابھی پولیس کر رہی ہے اور پولیس کی نیت ٹھیک لگ رہی ہے. وہ چاہتی ہے کیونکہ ان کی بدنامی کافی ہو رہی ہے کہ اب تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا. پولیس کہتی ہے نیچرل ڈیتھ کے زیادہ چانسز ہیں, لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں مبینہ طور پہ خودکشی یا کوئی قتل والی سچویشن نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے 1-2 ہفتوں میں ہم جان سکیں گے موت کی وجہ کیا تھی؟ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلے گا اس کے زندگی کے حالات کیسے تھے؟ مجھے لگتا ہے نہیں پتہ چلے گا. میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی فارغ آ گئی ہے, ویلی آ گئی ہے. میں کہوں نکمی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے آپ کی. آپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ ہی نہیں رہا. ایک طرف آپ جملہ لکھتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر کہ جسم کے اوپر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ہیں. وہ جسم تو تھا ہی نہیں اس کا, وہ تو کیڑے کھا گئے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ باڈی میں کچھ تھا ہی نہیں, ہڈیاں بچی تھیں اور ہڈیوں میں سوراخ ہیں. آپ کہتے ہیں نا میں نے تو پوسٹ مارٹم نہیں کیا, نہ میں نے دیکھا جا کے, میں نے آپ کی رپورٹ پڑھی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں موجود تھیں, جوائنٹس بھی آلموسٹ کافی حد تک خراب ہو چکے تھے, بالوں کا سیمپل بھی انہوں نے لیا. تو اگر جسم پر ماسک ہی نہیں ہے, گوشت ہی نہیں ہے, تو نشان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ہڈی کے اوپر. ہڈی پہ کیسے نشان آ جائے گا؟ وہ ہڈی جو پہلی سوراخ ہوئی ہوئی ہے. جواب بہت عجیب سے باتیں ہیں اس کیس میں. آپ یہ چانسز ہیں کہ ہم کچھ دنوں میں یہ بتائیں گے کہ اس کی موت طبعی تھی یا زہر دیا. آپ تو پوسٹ مارٹم کرا چکے ہیں, پھر کس کے ذریعے بتائیں گے آپ؟ مجھے وہ بات تو بتائیں نا, کس کے ذریعے بتائیں گے؟ ڈیڈ باڈی سے چیک کرنا ہے, کر چکے. دفنانی ہے, دفنا دی. سیمپل لینا ہے, لے لیا. انویسٹیگیٹ کرنا ہے, کر لیا. پھر بتائیں گے کیسے؟ یہ ہے لنگر آن. اچھا کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. یہ لنگر آن ہو رہا ہے معاملہ, اور وہ ہو چکا ہے آلموسٹ. ہم دیکھ رہے ہیں نا, حمیرہ کی موت ایک معمہ بن گئی ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا کے اندر ایک اداکارہ تھی شفالی, اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. 42 اس کی ایج تھی. ڈیتھ کی وجہ تھی لو بلڈ پریشر, جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ گیا. وہاں کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں, ان کو پوسٹ مارٹم مل گئی ہے رپورٹ ٹھیک والی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی ایجنگ اور وائٹننگ میڈیسن یوز کرتی تھی, جس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. ہمیں چیک کرنا چاہیے. حمیرہ جو ہے اس کی عمر بھی 40 سال کے قریب تھی, اپنے آپ کو فٹ رکھتی تھی, ایکسرسائز بھی کرتی تھی, 30 کلو وزن کم کیا تھا. کیا وزن کم کرنے کے چکر میں کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں لی جس کی وجہ سے موت ہو گئی؟ اس کے لیے ونس اگین ہمیں ضرورت ہے پوسٹ مارٹم کی. اس کے لیے ونس اگین ہمیں ضرورت ہے اس کے بلڈ سیمپلس کی. بلڈ کہاں سے آیا؟ وہاں تو ماسک بھی نہیں ہے, تو بلڈ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ تمام چیزیں چیک کرنے کے لیے اگر اس ٹائم اس کی باڈی کے وہ پارٹس یا وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر بلڈ کی ہے یا گوشت کی ہے یا کسی سیمپل کی ہے, وہ نہیں پوری ہو رہی, تو اس کا کوئی حل تو نکالے نا سائنس یا فورینزک یا پولیس, کوئی حل تو نکالیں اس کا. ہو سکتا ہے اس کے گھر سے کوئی ایسی میڈیسن ملی ہو, یا اس کے کوئی ڈاکٹر ہوں, کسی ڈاکٹر سے رابطے میں ہو جو اسے ایسی میڈیسن دیتا ہو. یہ چیک کرنا چاہیے. یہ پوائنٹ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے, یہ پولیس کو چیک ضرور کرنا چاہیے. لیکن اس کے گھر سے پولیس نے یہ کہا تھا کہ کسی قسم کی ڈرگز یا ڈرگز سے ریلیٹڈ ملتی جلتی چیز ہمیں نہیں ملی. اس کے گھر سے ہمیں کوئی میڈیسن تک نہیں ملی. ایون دین فریج میں پڑی ہوئی پانی کی بوٹلز بھی فلڈ تھیں, خالی نہیں تھیں. صوفے پر پڑے ہوئے کوشن آرگنائز طریقے سے پڑے تھے, بکھرے ہوئے نہیں تھے. بیڈ پر بچھی ہوئی بیڈ شیٹ بھی پراپر آرگنائز طریقے سے بچھائی ہوئی تھی. لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی آیا اور قتل کر کے چلا گیا, اسٹارٹنگ ڈیز میں اور کوئی قتل کر کے چلا گیا, تو وہ جاتے ہوئے کوشن سیدھے کر کے رکھ کے گیا تھا یا بیڈ شیٹ بچھا کے گیا تھا؟
یا پھر وہ پانی کی بوتلیں فریج میں بھر کے کیا تھا. تو یہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ قتل یا مبینہ طور پر طبعی موت جس بھی انداز میں ہوئی ہے, چیزیں نہیں بکھری تو اس کا مطلب کیا ہے. گھر کے اندر جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور دروازہ لاک ہوتا ہے تو پولیس کا پہلا شک یہ ہوتا ہے کہ قاتل گھر کے اندر موجود ہے. اب یہاں پر یہ 3rd فلور پر رہتی ہے, 2 کمرے ہیں اس فلیٹ کے اور انٹرنس کا ایک ہی دروازہ ہے, اور یہ خاتون, یہ لڑکی حمیرہ اصغر ماڈل ہماری اندر پڑی ہوئی ہے برے حالاتوں میں اور اذیت ناک طریقے سے, الٹے منہ جیسے آپ نے بتایا. تو پھر ہم کیا کہیں کہ اندر سے کسی نے قتل کیا, اور اگر اندر سے کسی نے قتل کیا تو وہ باہر کہاں سے نکلا؟ دروازہ تو ایک ہے, وہ تو لاک ہے. تو بھائی آج کل دروازوں کی 2-2 3-3 چابیاں بھی بنتی ہیں. اندر والا اندر ہی سویا رہتا ہے, باہر والا لاک کر کے نکل جاتا ہے. ونس اگین تفتیش کرنی ہے پولیس نے. ہم تو باتیں کر سکتے ہیں, اپنے اظہار کر سکتے ہیں, تحفظات رکھ سکتے ہیں, آپ اس پر کام کر کے ہمیں جواب دے دیں. چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ حمیرہ کی طرح اس کے کیس کو بھی دفنا دیا جائے. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس انشاءاللہ کریں گے کہ اس کا فالو اپ کیا ہے. لیکن ایک اور نیوز کافی وائرل ہے سوشل میڈیا پہ. کوئی خاتون ہے شیخو پورہ کی, ان پہ کافی تشدد ہوا اور ابھی پتہ چلا ہے کہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. یہ پورا معاملہ ہوا کیا تھا؟ کون وہ خاتون ہے جو سوشل میڈیا پہ اس ٹائم چل رہی ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے فیس بک کھولو ذرا تھوڑا سا دماغ چینج ہو جاتا ہے, پیارے پیارے پھول آتے ہیں, تصویریں آتی ہیں, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, کوئی پکنک پوائنٹس ہیں, مینٹل لیول چینج ہو گیا, فنی کلپس آتے ہیں, ریلز آتی ہیں, فنی کلپس آتے ہیں, انفارمیٹیو کلپس آتے ہیں. اب آپ فیس بک کھولیں, ایک بندہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بہو کی آنکھوں میں سوئے کھونپ دیے, دوسرا بتا رہا ہوتا ہے شوہر نے ڈنڈے مارے ہیں, تیسرا بتا رہا ہوتا ہے ڈیڈ باڈی پہ کیڑے پڑ گئے, چوتھا بتا رہا ہوتا ہے کہ باپ اور بھائی نے مل کے لڑکی قتل کر دی ہے. ڈپریشن. آپ کے سوال کے مطابق یہ جو وقوع ہے یہ شیخو پورہ کا ایریا بنتا ہے مانا والا, وہاں کا یہ وقوع ہے. 8 ماہ ہوئے شادی کو. اقرا نام کی لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے, اور اقرا کی عمر ہے 20 سال یا 21 سال. شادی ایک ٹیلر ماسٹر کے ساتھ فیملی نے کی اور اس کا نام ہے زہیب. 8 ماہ شادی کو ہوئے اور 6 ماہ کی اقرا پریگننٹ تھی. اچھا, یہ لو میرج تھی یا ارینج؟ یہ ارینج میرج تھی. گھر پر ساس, سسر, شوہر, سسر کا بھائی یعنی کہ چچا وہ بھی موجود ہوتا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جوائنٹ فیملی ہے. وہاں پر شادی کر کے اقرا کو لے آئے. جیسے ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے میرا شوہر پیار بھی کرے, ٹائم بھی دے, محبت بھی دے, ساس سسر عزت بھی دیں اور پروٹوکول بھی دیں, یہ بھی چاہتی تھی. لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ اس کو ایسا کچھ نہ ملا. اس کے ساتھ کیا ہوا, اس کو اس کا شوہر ڈنڈوں سے مارتا تھا. کس وجہ سے؟ تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ تم کچن میں گئی تھی, ٹائم کیوں لگا کے آئی ہو اتنا؟ تم نے موبائل کیوں پکڑا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے بہنوئی سے بڑا خوش ہو کے باتیں کرتی ہو, کہیں تم سیٹ تو نہیں ہو. اور مجھے ایسا لگتا ہے تم اپنے بہنوئی کے ساتھ نا کوئی گندے قسم کے تعلق میں ہو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نئی نویلی دلہن کو, جس کی شادی کو 8 مہینے ہوئے اور 6 مہینے کی وہ پریگننٹ بھی ہے. یہ چھوٹی تھی, فوراً کنسیو ہو گیا, بچہ ہونے والا ہو گیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ مطلب کہ یہ ڈے 1 سے ایسے مسائل سٹارٹ ہوئے تھے یا یہ شادی کے کچھ عرصے بعد 2-3 مہینے بعد؟ شادی ہوتی ہے نا نارملی جب بھی کسی کی, کوئی ڈاکٹر کی ہو جائے, کسی پولیس آفیسر کی ہو جائے, کسی تیلی کی ہو جائے, کسی درزی کی ہو جائے, میاں کو بیوی کے خاندان میں جا کے دعوتیں کھانے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں 1 مہینہ لگ جاتا ہے. ایسی ہے. جو ہوتے ہیں نا چلاک آدمی, وہ 1 مہینہ 2 مہینہ خاموشی سے سسرال میں جا کے چیک کرتے ہیں کون کتنے جگہ ہے, کتنے کے پیسوں والا ہے, کتنے کی بیک گراؤنڈ ہے, کیا ہے. بیویاں بھی چیک کرتی ہیں, خالی بندے نہیں کرتے, بیویاں بھی کرتی ہیں. وہ بھی چیک کرتی ہیں میرا سسرال کتنے کی جگہ ہے, کیا ہے, کس طرح. 1-1.5 مہینے میں ایک دوسرے کے بھیتی ہو جاتے ہیں. بھیتی ہونے کے بعد پھر جھگڑا, یقین کرے, پہلا شروع ہوتا ہے, پھر ایسا شروع ہوتا ہے کہ بس آگے سے آگے چلتا جاتا ہے. اس کیس میں بھی 1-1.5 مہینے میں ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے, پوچھتے پاچھتے, بات چیت کرتے, گپیں شپیں مارتے, اندر سے باتیں نکلواتے لگا. اور اس کے بعد تم بہنوئی سے بہت ہنس کے بات کرتی ہو, مینوں لگتا ہے تو دے نال سیٹ ہے, تیرے تعلقات نہیں, وہ نال. اب میرے لفظ اس لیے ایسے ہیں کیونکہ میں وہ بات بتاتی ہوں جو موقع پر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کو جو گھر والے مجھے بتاتے ہیں. اب اس پر ظاہر ہے لڑکی نے کیا کہنا تھا, نہیں آپ شک کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور کیا کہے گی وہ؟ اگر تو وہ غلط کام کر رہی ہے نا تو میں یہ کہوں گی اللہ سے بھگتے, اور اگر نہیں کر رہی نا تو آپ کسی کو گندہ نہ کریں.
خراب نہ کریں. اب یہ معاملہ بنا, میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ 9 بجے پورے یہاں پہ آنا ہے کمرے میں, تم آئی کیوں نہیں؟ تھپڑ منہ پہ, ٹھڈا مکہ. اچھا, تھپڑ اور مکے ٹھڈے سے بات آگے جا چکی تھی. ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, یا بلکہ لاہور کی ہم بات کریں تو لاہور میں بھی بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پر اب بھی کنڈی ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے. کوئی پتھر کا, کوئی لکڑی کا گھروں میں استعمال ہوتا ہے. اس ڈنڈے کو اٹھا کے یہ رکھ کے بیوی کے سر میں مارتا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سامنے بیوی کھڑی تھی, کہ کوئی خچر کھڑا تھا, کوئی گھوڑا کھڑا تھا, کوئی دیوار کھڑی تھی. بیوی تھی بھائی تمہاری. خیر 4 پیس اس کے سر کے ہوئے ہیں, ایسے تڑیڑیں آئی ہیں جو ایس ایچ او بتاتے ہیں. اچھا, جب ڈیتھ ہوئی ہے اس ٹائم پہ پریگننٹ تھی؟ اس ٹائم پہ یہ پریگننٹ تھی, 8 ماہ شادی کو اور 6 ماہ کی پریگننسی, اور پریگننسی ختم ہو چکی تھی کٹ کھا کھا کے, مار کھا کھا کے. حالات یہ آ چکے تھے کہ اتنا مارا تھا کہ اس کا بیبی ختم ہو چکا تھا. اب مجھے اس بات کا جواب دیں کہ وہ آپ کے پاس نکاح کے ٹائم قبول ہے قبول ہے قبول ہے, دوپٹہ لیا, قرآن پاک رکھا, آپ کے گھر آ گئی سجی سوری, اور آپ نے اس کو 8 مہینے بعد کیسا خوبصورت گفٹ دیا. اب آپ خود کہاں ہیں؟ جیل میں. اس کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اس کے پرچے کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے پرچے پہ جو نامزد ملزمان ہیں ان کی تعداد ہے کل 4. ساس, سسر, شوہر اور وہ چچا جو انہی کے گھر میں رہتا تھا. شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا, بند کر دیا جو مرکزی ملزم ہے. باقی 3 ضمانت کے اوپر ہیں. اب جب پیشی آئے گی تو ان کی ضمانت کو کینسل کر کے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. مانا کہ گرفتار کر لیا, میں اب پولیس پہ تنقید نہیں کر رہی, انہوں نے یہی کام کرنا, انہوں نے گھر آ کے آپ کی بچی کی شادی نہیں کرنی. ایس ایچ او نے گھر آ کے نہیں پتہ کرنا کہ آپ اقرا کی شادی جہاں کر رہے ہیں وہ آگے لڑکا ہے کہ انسان ہے کہ حیوان ہے. یہ ماں باپ نے چیک کرنا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر ٹھیک ہے, میں یہاں بچی کی شادی کر دوں, آپ نے کر دی. کوئی والدین جان بوجھ کے اپنے بچے کو ذلیل نہیں کرتا, ڈاکو بھی نہیں کرتا, شریف تو شریف. کر دی نا شادی, آپ چیک تو کریں بعد میں. وہ جہاں شادی کی ہے انسان ہے کہ جانور ہے, آپ کیوں نہیں چیک کرتے جا کے؟ آپ کی کوئی بات ہوئی لڑکی کی والدہ سے, باپ سے؟ جب پہلا ڈنڈا بھرا تو والد نے یا والدہ نے کچھ کیا نہیں؟ چلو بیٹا کمپرومائز کر لو. یہ کمپرومائز جو ہے نا یہ جان لے لیتا ہے. یہ جان لے لیتا ہے. یہ آپ نے بات کی, پیسے لائے نے ہونی ویایا ہے تینوں, وہ برادری والے کی کہن گے, وہ تیرا تایا چاچا سورا کی کہے گا, تیرا ماما کی کہے گا, او بھائی جو مرضی کہے, لڑکی مار دی تم لوگوں نے, تم لوگ کہہ رہے ہو کہ عزت رہ جائے. کیڑی عزت؟ اب بے عزتی نہیں ہو رہی کہ بیٹی جو ہے اس کے سر کے 4 پیس ہو گئے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز, ویب سائٹس, میں نام نہیں لوں گی, خبریں تو یہ تھیں کہ آنکھوں میں سوئے مارے ہیں جی, برف والے. آپ نے دیکھا؟ ایسی کوئی بات نہیں, کوئی برف کا سوا نہیں مارا. یہ جھوٹ ہے. خبر یہ سچی ہے کہ ڈنڈے کے ذریعے سے اس کی کمر میں, اس کے سر پہ, اس کے منہ پہ جگہ جگہ مارتا تھا. 20-21 سال کی لڑکی ہے, شادی کو اس کی کوئی 8 مہینے ہوئے ہیں, 6 ماہ کی وہ پریگننٹ بھی تھی. مار پیٹ کھا کھا کے جو آپ کا سلوک ہوگا, جتنی کا آپ لوگوں نے ڈائٹ دی ہوگی, جو اس کی صورتحال ہوگی اس کے مطابق اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہاسپٹل میں وہ وینٹیلیٹر پر پڑی رہی ہے. وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر, جو وینٹیلیٹر پر یونیفارم میں پڑی ہوئی ہے, اس کا منہ سویل ہوا ہے, سارا نیل پڑے ہوئے ہیں فیس پہ جگہ جگہ. اس حد تک کیوں آپ لوگ برداشت کرتے ہیں؟ اس حد تک ایسے بیٹیاں بستی ہیں. مجھے تو رونا آ جاتا ہے بازو. یہ بیٹی بسا رہے تھے آپ کے, یا کھڑے ہو کے پھر اس کو گھر میں گولی مار دینی تھی؟ شوہر کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ آپ اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑا کر کے کرتے ٹھا, عزت ہو گئی ساڑی. یہ آپ کی عزت نہیں ہوئی ہے. یہ آپ جواب دیں کہ آپ نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے بیایا اور ایسے درندے کے ہاتھ میں دے دیا. اب یہ درزی ہے, اس کے شوہر کا سٹیٹس سن لیں. یہ مرگی کا مریض بھی ہے, اس کو دورے بھی پڑتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مرگی کے مریض گندے ہوتے ہیں, کوئی بھی کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے, اور اس کی بیماری کا ٹریٹمنٹ آپ ڈاکٹر سے کرائیں. ایک نشئی کو اٹھا کے جب آپ کسی لڑکی سے باندھتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی آ کے ٹھیک کر لے گی, صحیح ہو جائے گا, اور دن بدل جان گے, دن نہیں بدلتے, آپ اگلی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آپ کا بیٹا مرگی کا مریض ہے, فاروق آباد کا ایریا ہے, شیخو پورہ کا. وہاں سے ماضی میں اسی کا شوہر کا زہیب کا علاج ہوتا رہا, دوائیاں کھاتا رہے. اب آ کے پھر اس کو مرگی کے دورے پڑ لیں. ایس ایچ او کیا کرے وہاں پہ؟ اب لوگ کہیں گے کہ دیکھا جی یہاں پہ پولیس کی سائڈ لینی شروع کر دی. ملزم ہے, حوالات میں بند ہے, اریسٹ کر لیا, اندر دورہ پڑ گیا, کیا کریں؟ جواب دیں مجھے, کیا کریں؟ اگر مر گیا, گر گیا, لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ ٹارچر کر کر کے مار دیا اندر.
او بھائی بندہ تو چیک کرو حالات ہیں کیا. اب اس کا علاج کرانا مجبوری بن گئی پولیس کی. پولیس قانونی تقاضوں کو پورا کر کے اس کا علاج کرائے گی یا اس کو ایسی صورتحال میں رکھے گی تو کم از کم ایس ایچ او کا ساری نہ لے جائیے ملزم. لوگ یہ کہیں گے کہ جی ایس ایچ او نے ٹارچر کر کے بندہ مار دیا, تشدد کر کے مار دیا. زہیب کو تو چیک کرو کہ زہیب کتنے کی جو گئے, کیا ہے کیا نہیں ہے. والدین نے کیوں نہیں چیک کیا کہ ہم کس کو لڑکی دے رہے ہیں بھائی؟ مرغی کے مریض کو دے رہے ہیں. مرغی کے مریض کوئی بھی ہو سکتا ہے, بچوں والے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا علاج کرائیں. اچھا, جو سسرال کے لوگ تھے, جو لڑکے کی ماں تھی, والد تھا, چاچا تھا, وہ نہیں روکتا تھا, وہ بیچ میں نہیں آتے تھے, یا وہ بھی ملوث تھے اس تشدد میں؟ وہ بھی ملوث تھے. میری بات ایک ہمیشہ یاد رکھیے گا, میں اوور آل آپ کو جواب دیتی ہوں اپنے ایکسپیرینس پہ, کیونکہ میں پروگرامز کرنے کے لیے جاتی ہوں لوگوں کے گھروں میں. جناب, ایک گھر میں 5 بندے رہتے ہیں, ایک بندہ گندا ہے, 4 بندے اچھے ہیں. جو ایک گندا ہوتا ہے نا, گندے سے مراد نشہ بھی ہو سکتا ہے, گندے سے مراد فضول گفتگو, مار پیٹ, بد کلامی, بے لگام, بدتمیز, نافرمان, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ایک بندہ گندا ہے اور 4 بندے اچھے ہیں. وہ گندا بندہ کامیاب نہیں ہوتا اگر 4 اس کا ساتھ نہ دیں, وہ 4 اس کو منع کرتے ہیں. اب اگر میں یہاں پر دین کو لے آؤں گی تو اس میں بھی یہ کہ اگر آپ غلط چیز کے لیے آواز نہیں اٹھاتے پھر آپ برابر کے ملوث ہیں اس میں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسی سچویشن آئے. اگر فرض کے طور پہ میں کہیں پر کھڑی ہوئی ہوں اور وہاں پر ایک مرڈر ہو گیا, یہ بندہ کوئی زیادتی کر رہا ہے, میرے میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں. فار ایگزامپل دے رہی ہوں, میں 15 پہ کال تو کروں گی نا, اور میں باہر سے لوگوں کو تو بلا کے لاؤں گی نا, بچاؤ اس کو, یہ بندہ مار رہا ہے اس کو. میں یہ تھوڑی کروں گی کہ منہ اتر کر کے کھڑی ہو جاؤں, جب تو مار لے تو مجھے بتا دینا. ہمیں نے اس کیس کو ایگزامپل بنانا چاہیے کہ آگے کسی کی بیٹی جو ہے وہ ہیرا نہ بنے, وہ اقرا نہ بنے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی ہم نے اپنے لاسٹ ٹاپک کو چیک کریں, ہیرا کو کیا کیا اس کے ساتھ مجھے بتائیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ شاید 1 کلو گاجر کا ریٹ ایک لڑکی سے تھوڑا زیادہ ہے. لڑکی کو اتنا بھی نہیں سمجھتے آپ لوگ. نکاح تو کرتے ہیں, لے تو جاتے ہیں, لے جا کے کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ. اور ہمارے ہی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کپڑوں میں آ جاؤ, ہماری تم عزت, اور وہ عزت بناتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے میں بھی باتیں شاید ہماری تھوڑی سی حدود و قیود کو کراس کر گئی ہیں. بہت دکھ ہوا. پچھلے ہفتے ہیرا پورٹریٹ کی, لوگوں کو بتایا یہ کچھ ہوا. ہیرا آج بھی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے. اب اقرا کی کیس دے رہے ہیں ہم. اقرا تو بیچاری چلے ہی گئی اللہ کے پاس, اس کو تو وینٹیلیٹر تک پہنچ کر اور اگلا سفر بھی طے ہو چکا. برداشت نہیں کر سکی 21 سال کی لڑکی. کتنی بری بات ہے, آپ مجھے بتائیں. پتہ نہیں, اب خیر اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. والدین کا کام صرف پیدا کرنا نہیں ہوتا, تربیت کرنا بھی ہوتا ہے, حلال حرام بھی سکھانا ہے, اچھا برا بھی بتانا ہے. صرف 3 کلمے پڑھا کے یہ نہیں کہنا مغرولت, حیوان نہ بنے, انسان بنے. آپ کو کیا لگتا ہے اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی اصل وجہ کیا ہوگی؟ کیا یہ خودکشی تھی, مبینہ قتل تھا, یا پھر نیچرل ڈیتھ؟ ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں.